خواب زندگی ہے، خواب صحت ہے۔ آپ اس بات کو شاید اس بات سے سمجھیں کہ جو انسان خواب دیکھتا ہے، جو انسان خوابوں کو بنتا ہے، وہ ایک مقصد کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک خواب وہ ہے جو آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا، یہ کروں گا، اس گول کو اچیو کروں گا۔ ایک خواب وہ ہے جو آپ رات کو سونے کے بعد دیکھتے ہیں۔ میں آج اس خواب کی بات کر رہا ہوں آپ سے جو آپ رات کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک آدمی رات کو سویا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ صبح اٹھا ہی نہیں۔ اور آپ کے ساتھ یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ خواب آپ کو ایسے آتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کا سارا دن خوشی سے گزرتا ہے، آپ چاق و چوبند رہتے ہیں، آپ بڑے خوش دل کے ساتھ اس دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہوتی ہے، آپ کا دل، آپ کا دماغ بوجھل سا رہتا ہے، آپ کا کسی چیز کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ وہ بھی آپ رات میں سوئے تھے، اتنے ہی 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے کی نیند آپ نے لی تھی، بالکل اطمینان سے سوئے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ آپ کا اگلا دن جو ہے وہ خوشگوار نہیں رہتا۔ بالکل یہی میرا آج کا موضوع ہے، یہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رات کو سوتے ہوئے اچھے خواب دیکھتے ہیں، جو لوگ رات کو سوتے ہوئے بہترین سوچ کے ساتھ سوتے ہیں، ان کا دن بھی اچھا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے دل کے اندر نفرت ڈال کر، اپنے دل کے اندر انتقام ڈال کر، اپنے دل کے اندر قطع تعلقی ڈال کر سوتے ہیں، ان کا صبح جو ان کی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ان کا دماغ اور ان کا دل ساری رات منفی طاقتوں کے زیر اثر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ آپ رات کو دائیں طرف اور دعائیں پڑھ کر سویا کریں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ خوشگوار موڈ کے ساتھ سوئیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان خوابوں کو سوچیں اور اس بات کو سوچیں کہ جو آپ کی زندگی کے خوشگوار لمحات گزرے ہیں۔ اگر آپ خوشگوار لمحات کی سوچ کو لے کر سوئیں گے تو یقیناً آپ کو خواب بھی اچھے آئیں گے۔ یہ بات تو اب تمام ڈاکٹرز اور نفسیات دان یہ جانتے ہیں کہ جو سوچا جاتا ہے وہی آپ کے خواب میں آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر سوئے ہیں، آپ کا معدہ ڈسٹرب ہے، آپ کا جسم صحیح نہیں ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو یقیناً آپ کے خواب جو ہیں وہ درست نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھا سوچ کر سوئیں، اچھی گفتگو کر کر سوئیں، اچھے کام کر کر سوئیں، اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ کر سوئیں۔ آپ اس باتوں کو جو آپ نے پازیٹیو کام کیے ہیں، جو آپ نے اچھے کام کیے، ان کاموں کو آپ سوچیں، ان کاموں کی بہتری کے لیے سوچیں، جو آپ آنے والے وقتوں میں نیکیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سوچیں۔ اگر آپ انتقام کا جذبہ لے کر سوچیں گے، اگر آپ کسی سے بدلے کا سجدہ جو ہے وہ لے کر سوچیں گے، تو پھر یقیناً آپ کو اچھے خواب نہیں آئیں گے اور وہ آپ کی صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ اور میں آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیشہ سونے سے پہلے آپ اچھا سوچیں، اچھے خواب آپ کی زندگی بھی ہیں اور آپ کی صحت کا ضامن بھی ہیں۔